दोस्तों, लीडरशिप के हवाले से अक्सर ये अहबाब कहा करते हैं कि ये उस्तरों की माला है जो गले में डालते हैं। मैं ये कहा करता हूँ ये ज़िम्मेदारी है जो निभाने की कोशिश किया करते हैं। इंसान है, कोई गलतियाँ हो जाती हैं, कोई कोताहियाँ हो जाती हैं, कोई काम अच्छे हो जाते हैं, कोई काम बुरे हो जाते हैं। ये फितरी अमल है। लेकिन आम आदमी में और लीडरशिप में फ़र्क क्या है? अच्छा, चाहे वो सियासी लीडरशिप हो, चाहे वो तालीमी लीडरशिप हो, चाहे वो कोई भी लीडरशिप हो, वो आईजी हो, वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो किसी महकमे का सेक्रेटरी हो, वो किसी स्कूल का हेड मास्टर हो, वो किसी कॉलेज का प्रिंसिपल हो, वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, वो किसी महकमे का एमडी हो, वो किसी अदारे का चेयरमैन हो। इट्स कॉल्ड लीडरशिप। पहली बात जो बड़ी आम बात है, हर कोई करता है, निसाब में शामिल हो गई है, गुफ्तगुओं का भी एक निसाब हुआ करता है जी कि जी बॉस बनना है या लीडर बनना है। बॉस का बिहेवियर बॉसी होता है, वो काम कहता है करें, करके दिखाएं वरना ये हो जाएगा, ये नहीं आमरीयत है। तो कहते हैं जो लीडर होता है वो साथ साथ रहनुमाई करता है, जायज़ा भी लेता है, तरक्की भी देता है और तनज़ुली भी देता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लीडर जो है वो एक बॉस तो है लेकिन कोऑपरेटिव फॉर्म है, कोऑपरेशन वाला गाय, कोऑपरेशन वाला पर्सन होता है जो लीडर होता है। अब हमारी लीडरशिप मुख्तलिफ इल्ज़ामात दर देती है। देखिए, इल्ज़ामात कभी फ़ौज पे दर दिए, कभी इंतज़ामिया पे दर दिए, कभी ब्यूरोक्रेसी पे दर दिए। हमारे यहाँ जब शुरू शुरू में हम कॉलम लिखते थे ना, दुनिया का आसान तरीन कॉलम होता था एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ करना, ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करना, पुलिस को क्रिटिसाइज़ करना। एग्ज़ाम्पल फिर रही हैं। और लेकिन बात ये है कि अखबार की दुनिया में भी लीडरशिप है, सोशल मीडिया की दुनिया में भी लीडरशिप है, कन्वेंशनल मीडिया जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं उसमें भी लीडरशिप है। तो लीडरशिप का काम तो बंद गली से रास्ता बनाना है। कोई इमरान खान हो, कोई मियां नवाज शरीफ हो, अगर वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी ने, आर्मी ने, एस्टेब्लिशमेंट ने काम नहीं करने दिया तो ये गलत है। सबसे पहले आप अगर अपनी टीम के साथ काम करें, वजारत दिफा वाला अपने महकमे, अपने अदारों के साथ अच्छी तरह बना के रखे, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट सोच हो, लीडरशिप हो। मैं ये नहीं कि माजा गामा बहुत ज़्यादा वोट लेके जीत गया, सलाहियत उसमें नहीं है, वोट उसे दे दिए, जागीरदार है। हमारा सियासी निज़ाम भी तो ऐसा है ना, हम कोई अमेरिका में तो बैठे नहीं है, या हम कोई बरतानिया में तो हैं नहीं है कि पार्टी सोच समझ के टिकट देगी, सोच समझ के फहरिस्त देगी। यहाँ तो इलेक्टेबल ढूंढे जाते हैं और कुछ सेलेक्टेबल ढूंढे जाते हैं। अब वजारत दिफा अगर काम करती है, लीडर है तो कमाल है, वजारत खारजा काम करती है तो कमाल है, वजारत ख़जाना काम करती है तो कमाल है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले काम करते हैं तो कमाल है। तो और क्या चाहिए, इसीलिए सूबों में नीचे आ जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि काम करने ही ना दिया जाए और उस वक़्त बाद में काम ना होने का ज़िम्मा किसी पे डाल दें। जब तक आपके पास इक़्तिदार हो, अनाने इक़्तिदार हो, तो ज़िम्मा इक़्तिदार थामते हुए तो आप कहें वी आर द बेस्ट, हम एक सफ़ा पे हैं। और जो ही आपको मैं कई दफ़ा, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो उससे पहले कई दफ़ा वक्त टीवी पे तो मैं रेगुलर बैठता था जब नवाब वक्त के साथ था। लेकिन हुआ ये कि बाद में दूसरे चैनल्स पे भी बतौर एनालिस्ट बैठते तो मैं उन्हें कहता ये एक सफ़ा नहीं, नून लीग इस वक्त एक सफ़ा पे आर्मी और नून लीग
تو دور کی بات، یہ کتاب میں ہی نہیں ہے۔ یہی میں پی ٹی آئی کے لیے بھی کہتا تھا۔ پی ٹی آئی جب بہت زیادہ عمران خان کہتے تھے نا ہم ایک صفحہ پہ ہیں، باجوہ قابل تعریف ہیں، باجوہ صاحب یہ ہیں، باجوہ صاحب وہ ہیں، تو میں کہتا تھا دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ جب میڈیا کو یہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت ہم بچے تھے تو کہا تھا محمد خان جنیجو کہتے تھے میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، میری حکومت بہت مضبوط ہے۔ تو عمران خان بھی جب آخری دنوں میں کہتے تھے نا، اور جب بالخصوص فواد چودھری کہتے تھے کہ کسی کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا تھا، میرا خیال ہے شرمندے تو ہوں گے فواد چودھری، لیکن شرمندے ہوتے نہیں ہیں۔ ہم دوستوں سے ملتے رہتے ہیں، ہماری میجورٹی دوستوں کی سیاست سے محبت کرتی ہے، اور سیاست کو ایک طبقہ ایسا بھی ہے بزنس سمجھتا ہے، ایک طبقہ ایسا بھی اپرچونٹی سمجھتا ہے، آٹے میں نمک کے برابر ایسے بھی ہیں جو خدمت سمجھتے ہیں۔ تو اب ان دنوں جو عمران خان کہہ رہے ہیں نا مجھے کسی نے کام نہیں کرنے دیا، چٹکلا چھوڑنے والے تو پھر چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا تحفے بیچنے میں کسی نے نہیں روکا، خدمات والے کام نہیں کسی نے کرنے دیے، جنہوں نے باقی کام روکے تحفوں کیوں نہ روکے۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پرانوں نے بھی توشہ خانہ کا حشر نشر کیا ہوگا، لیکن یار ایک بات ہے، اس سطح پہ تو بات آ گئی ہے کہ جی عمران خان نے تھوڑی چوری کی ہے، چھوٹی چوری کی ہے، یا عمران خان نے اگر کیا تو پہلے تو یہی کہا جاتا تھا نا، عمران خان صاحب بھی کہتے تھے میں فرشتہ ہوں، اور ان کے چاہنے والے بھی کہتے تھے فرشتہ ہوں۔ تو فرشتے وہ 2010 کے بعد ہوئے تھے جب فرشتے کی ہوا بنائی گئی تھی، ورنہ یہی عمران خان تھے۔ 1992 میں ورلڈ کپ جیتتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے سیاسی طور پہ۔ 2002 کے الیکشن میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، 2008 کے الیکشن میں کوئی سونگتا بھی نہیں ہے۔ 2010 کے بعد جب آرمی نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کی ہوا باندھنی شروع کی، بلے بلے کرنی شروع کی، ڈھول دھماکے، ان کا جو ساری فضیلتیں بیان شروع کرنی کی، تو چاہتوں کے بحرے بے کراں کھل گئے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈر بعد میں روتا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے حلف لیا تھا، جیسے نواز شریف صاحب نے حلف لیا تھا، ٹھیک ہے جو باتیں باہر آ گئی، اب ہر بات میں کہنا کہ نیب بھی میرے کنٹرول میں نہیں تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ مختلف اینگلز ہیں نا، جو زاویہ پی ٹی آئی کے محبت کرنے والوں کا ہے وہ کہتے ہیں جی بس جی کیس میچور ہو گئے تھے، پی ڈی ایم والے جا رہے تھے اندر۔ بھائی پی ڈی ایم والوں کو پھانسی دینا کیا وہ انڈیا سے تھے؟ انڈیا والوں کے تو آپ ضمانتیں کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈپلومیٹک معاملہ ہے، یہ جاسوس ہے، یہ چھوڑ دیں۔ تو جو پی ٹی آئی مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کو لٹکانا چاہتے تھے، لوگوں کا کریئر ختم کرنا چاہتے تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنا تجزیہ آپ دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے عرض کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ 2023 کا بھی الیکشن لڑیں گے اور وہ 2028 تک ہے، یہ ایسی سوچ ہی اکثر انہیں مار گئی ہے۔ یہ نرگسیت سے بھی اگلا معاملہ ہے، یہ گیس لائٹنگ سے بھی، یہ پوسٹ ٹروتھ سے بھی اگلا معاملہ ہے۔ تو وہ چیزوں کو کہتے تھے کچھ ٹھیک کر لیں گے، کچھ یہ کر لیں گے، کچھ وہ کر لیں گے، انہیں یہ سوچ کے اگر وہ اقتدار میں رہتے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، تو کامیابی بھی ان کے قدم۔ دیکھیں کیا زندگی میں وہ شخص آپ نے کامیاب دیکھا جو کلاک کے ساتھ ساتھ ٹک 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 نہیں چلتا؟ تو عمران خان صاحب نہیں چلے۔ اب بے شک وہ کہیں کہ بیٹھ جائے، الطاف حسین بھی کہیں کہتا تھا خاموش، پن ڈراپ سائلنس ہو جایا کرتا تھا۔ اب کہاں ہے الطاف خان؟ دیکھیں یہ ادائیں ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، اچھوں کے بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، بروں کے بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک حد تک، ایک وقت تک، ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو جتا سکتی ہے، بار بار نہیں جتا سکتی۔ عمران خان کے معاملے میں آپ کہیں گے وہ پھر جیتے ہوئے نظر، ایک تو بات ہے جب جنرل الیکشن ہوں گے تو دیکھیں گے۔ عمران خان اگر وہ ضمنی سیٹیں جیتے ہیں تو 22-23 جیتے، پی ڈی ایم جیتا تھا ضمنی ان کے دور میں، لوگ نالا ہیں مہنگائی سے، اور سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی کو صرف جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہی کنٹرول کرتا ہے، زیادہ یہی جانتے ہیں۔ پرویز لائی کا کام کیا یہ اپنے کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا کے پی والے کرتے ہیں؟ تو ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ کیا بلوچستان اور سندھ والی نچلی حکومتوں کا، صوبائی حکومتوں کا کوئی کام نہیں؟
کہنا یہ ہے کہ لیڈر نباز ہوتا ہے، لیڈر پچھتاتا نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا، لیڈر اپنی باتوں اپنی فیصلوں کو بار بار ریویو نہیں کرتا۔ یہ عمران خان تو کہتے ہیں نا، اوکے امریکہ سے غلطی ہو گئی، وہ ہمیں بیانیہ نہیں بنایا، اوکے رشیا نہیں جانا چاہیے تھا، اوکے میں اتنے لاکھوں نوکریاں لاکھوں گھر نہیں دے سکا، اوکے یہ غلطی وہ غلطی، مان لینا بری بات نہیں ہے، لیکن لیڈر اور عام آدمی میں فرق ہے۔ پھر یہ کہنا کہ میرا یہ مطلب تھا، میرا وہ مطلب تھا، میرا تو مطلب یہ کہنے، کیا قائد اعظم مطلب سمجھایا کرتے تھے بات کر کے؟ وہ تو انگریزی میں تقریر کرتے تھے، انہیں مطلب پھر پہلے اپنا قبلہ درست کرنا پڑتا ہے، پھر اپنا کانسیپٹ درست کرنا پڑتا ہے، پھر لائن آف ایکشن درست کرنی پڑتی ہے، پھر ٹیم درست چننی پڑتی ہے، پھر ٹیم چننے کے بعد ٹیم میں جو تفویض کار ہے اسے درست دینا پڑتا ہے۔ یہ سمپل فارمولے ہیں جناب، اس پہ ہمارے سیاستدان چلتے ہی نہیں ہیں۔ اب عمران خان کے توشہ خانے کے جو اتنے نکل رہے ہیں، میں نہیں کہتا، میں فارن فنڈنگ میں کہتے ہیں نہیں باقیوں کو بھی سزا دو، تو پھر مطلب باقیوں کو دو تو پھر عمران خان کو بھی دو، باقیوں کے تحفے پکڑے مطلب باقیوں کے پکڑ لے پھر عمران خان کے پکڑ لے، بس اتنی بات ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کے پاس پہلے اقتدار آئے کب تھا کہ وہ کرپشنیں کرتے، قوم دیتی تھی، پرانا پاکستان دیتا تھا، جولیاں بھر بھر دیتا تھا، ہسپتال بنے، یونیورسٹیاں بنی۔ اب انہوں نے ارن کیا، سارا زمانہ جانتا ہے عمران خان پلے سے آنا نہیں خرچتا، تو آپ خود ہی سوچ لیجئے، کسوٹی پہ کوئی آئے گا تو پرکھا جائے گا نا۔ تو کسوٹی پہ جب عمران خان بھی آئے ہیں، واللہ فرشتے نہیں تھے، فرشتے نہیں ہیں، اور فرشتے نہیں لگے۔ جن کو ان میں فرشتگی نظر آتی ہے، چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔